ایکسکلوسیو ویوز کے ساتھ میں ہوں سید خالد مصطفیٰ. آج ناظرین ہمارے ساتھ ایک بہت ہی امپارٹنٹ شخصیت موجود ہیں. انرجی جو سیکٹر ہے اس کی سب سے اہم ترین شخصیت ہیں اور ان کا نام ہے عادل خٹک. ناظرین ان کو نہ صرف آئل اینڈ گیس سیکٹر کے حوالے سے وہ ایک بہت بڑا نام ہے بلکہ ریفائننگ سیکٹر میں بھی بہت بڑا نام ہے. سو مچ سو کہ جو پاور سیکٹر ہے پاکستان کا اس میں بھی ان کی بہت ساری خدمات ہیں. ہم چاہتے تو ہیں آج کہ ہم ایک بہت ہی ہماگیر قسم کا وائڈ رینجنگ ان کا انٹرویو کرتے، لیکن چونکہ ہماری بھی ایک ٹائمنگ کے حوالے سے قدغن ہوتی ہے تھوڑی بہت، تو اس حوالے سے آج ہم چاہیں گے کہ وہ آئل اینڈ گیس سیکٹر کے حوالے سے جو پرابلمس ہیں، ریفائننگ سیکٹر کے حوالے سے جو پرابلمس ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، اور ہم اس حوالے سے ایک بڑا اچھا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. تو ہم عادل خٹک صاحب جو ہیں، میں ان کا ذرا تعارف کرواتا چلا جاؤں کہ عادل خٹک صاحب جو ہیں ایک لانگ سرونگ چیف ایگزیکٹو ہیں اٹک ریفائنری لمیٹڈ کے. اس کے علاوہ وہ USA سے تعلیم یافتہ ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو ہیں لمس کے، نسٹ کے اور سو کے جو کیڈٹ کالج حسن مدال ہے ان کے بورڈ آف ممبرز کے ایک متحرک ممبر ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری جو CSR کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پاکستان میں اس کے لیے وہ بہت زیادہ انوالو رہتے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم ان کا جو ہے نا انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جب ہم ریفائننگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ریفائننگ سیکٹر جو ہے عادل خٹک صاحب، اس کی جو ہم اہمیت کو تو اس پلیٹ فارم سے بہت عرصے سے اجاگر کر رہے ہیں، لیکن یہ 2020 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس میں کیا کیا رکاوٹیں آئی ہیں، کہاں کہاں ہرڈلز آئی ہیں. حالانکہ جو ہمارے بہت مقتدرہ حلقے ہیں ان کو بھی جو ریفائننگ جو سیکٹر ہے اس کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوا جب ہماری جو ہے پچھلے سال مئی میں جب ہماری جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ. اس وقت بھی ریفائننگ سیکٹر نے بڑا اہم رول ادا کیا. پھر یہ جب ایران پہ جب جو جنگ تھوپی گئی تو اس حوالے سے بھی ریفائننگ سیکٹر نے بہت جو ہے خدمات سر انجام دی، اور اویلیبلٹی جو تھی کروڈ آئل کی اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی ان ابنڈنس انہوں نے انشور کیا. تو اس حوالے سے جو ریفائننگ جو ریفائننگ جو ہمارا سیکٹر ہے اس کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے اب جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور جو مقتدرہ حلقے ہیں ان کو احساس ہونا شروع ہوا کہ یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. تو مجھے آپ بتانا پسند فرمائیں گے خٹک صاحب کے کیا مسائل ہیں اور کیوں اب تک کی جو اپ گریڈیشن پالیسی ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی جناب خالد صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کئی سال سے آپ انرجی سیکٹرز پہ آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور آپ نے کئی مسائل کو سامنے لائے، اویئرنیس پھیلائی. پورے انرجی سیکٹر کی بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی، وہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ سے بات کروں گا کہ پچھلے 60-65 سال میں کیا ہم نے حشر کیا ہے انرجی سیکٹر کا، اور کتنی امپورٹنس ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے انرجی سیکٹر کا بالکل ایک فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتی. لیکن کمنگ بیک ٹو دا کویسچن، ٹائم محدود ہے تو میرے خیال میں ہم تھوڑا پرائرٹائز کریں ایشوز کو. آپ نے بات کی ریفائنریز کی اپ گریڈیشن کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ملک میں 5 ریفائنریز ہیں، اور اٹ سو ہیپنس کہ ٹیکنالوجی وائز کافی ہم پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے. اور میں جو پرپس تھا جب یہ بات سٹارٹ ہوئی تقریباً 6 سال پہلے، تو آئیڈیا یہ تھا اور مقصد یہ تھا کہ ہم ریفائنریز کو اپ گریڈ کریں تاکہ ہم یورو 5 کی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں یعنی ان کو ماحول دوست مصنوعات ہم بنا سکیں، اس کے انیبل کریں. بالکل صحیح. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ جو پاور سیکٹر میں چینجز آئے اور فرنس آئل کی ڈیمانڈ بہت ڈراپ ہو گئی، نیگلیجبل تقریباً ہو گئی، اوپر سے لیویز لگے اس سے بالکل ہی تقریباً زیرو ہو گئی جو ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ ہے. اب ریفائنریز مجبوراً اس کو ایکسپورٹ کرتی ہیں ایٹ اے لاس. جی. تو اس اپگریڈیشن کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم فرنس آئل کو کم سے کم کریں اور اس کو کنورٹ کریں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں لائک ڈیزل اور پیٹرول. یہ تو مین مقصد. بالکل صحیح. اب میں آپ کو بتاؤں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کا جب آغاز ہوا، اٹ سو ہیپنس کہ میں خوش قسمتی یا بدقسمتی سے شروع سے اس کا حصہ رہا ہوں اس ڈیلیبریشنس کا. صحیح ہے. تو سب سے پہلے جو ڈرافٹ ہے جو مجھے یاد ہے اپ گریڈیشن پالیسی کا، وہ دسمبر 2019 میں بنا.
اچھا. تقریباً 6 سال سے بھی زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جس طرح ہمارے ملک میں کام چلتا ہے نا, جب نیا منسٹر آتا ہے, ایون نیا سیکرٹری آتا ہے, تو وہ نئے سرے سے کچھ بات چیت شروع ہو جاتی ہے. کرتے کراتے اللہ کا نام لے لے کے اگست 2023 میں یہ پالیسی اپروو ہوئی. بالکل. ٹھیک ہے. وہ بھی اتفاق سے شہباز شریف صاحب ہی کہ وہ انٹرم گورنمنٹ آئی تھی نئی. ٹھیک ہے. انہوں نے اپروو کی, لیکن اس میں کچھ لیکوناز رہ گئے تھے. صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے ٹیک اپ کیا. تو جب محمد علی صاحب پیٹرولیم منسٹر تھے, ان کی سربراہی میں اس میں جو ریکوائرڈ امینڈمنٹس تھی وہ کی گئیں. صحیح. تو فروری 2024 میں یہ امینڈڈ پالیسی اپروو ہوئی. صحیح. اچھا, شروع میں خیال تھا کہ ہم ایک ہی پالیسی میں گرین فیلڈ ریفائنریز, یعنی جو بالکل نئی, اور ایگزسٹنگ ریفائنریز کو ہم براؤن فیلڈ کے, تو ان کے بڑے پالیسی ہے. بعد میں حکومت کا خیال آیا کہ شاید فورن انویسٹمنٹ جلدی آ جائے گی, تو انہوں نے گرین فیلڈ ریفائنری کچھ مہینے پہلے ہی اپروو کر دی, ہماری بعد میں کی. صحیح. لیکن اب آپ دیکھیں کہ دو ایشو یہ ہے نا کہ جب تک آپ انویسٹمنٹ کو انویسٹر فرینڈلی نہیں بنائیں گے تو انویسٹمنٹ آتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک گرین فیلڈ تو کوئی ریفائنری نہیں آئی. ہم سنتے رہے 10 بلین آئے گا, 12 بلین آئے گا, ابھی تو کوئی نہیں آیا. حالانکہ اس پرٹیکولر ملک کی فرمائش پہ وہ گرین ریفائنری پالیسی بنائی گئی, اور اس میں دنیا جہاں کے انسینٹیوز دیے گئے. یعنی اب میں لسٹ بناؤں گا, لمبی لسٹ ہے. جی ہاں. اس کے باوجود کوئی نہیں آیا. تو ہم حکومت کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, جب تک جن لوگوں نے آلریڈی اس ملک پہ انویسٹ کیا ہے, جب تک ان کے لیے آپ اچھے انسینٹیوز نہیں دیں گے تو باہر سے کسی نے نہیں آنا. صحیح. آپ بے شک MOU سائن کرتے رہیں, آئے گا کوئی نہیں. وہی بات ثابت ہو رہی ہے. خیر, کرا کے ٹو کٹ اٹ شارٹ, جب یہ پالیسی فیبرری 2024 میں امینڈ ہو کے فائنلی آ گئی. صحیح. تو اس کی ڈیڈ لائن یہ تھی کہ جی 22 اپریل 2024 سے پہلے ریفائنریز ور سپوز ٹو سائن اپگریڈیشن ایگریمنٹ ود اوگرا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے کیا کیا, میں نام بھی اگر لوں, نیشنل ریفائنری یا اٹک ریفائنری یا PRL نے تو بلکہ 2023 میں ہی دستخط کر دی ہے. بالکل. انہوں نے جیسی پالیسی آئی نا امینڈمنٹ, انہوں نے دستخط کر دی ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد جب نئی ڈیڈ لائن آئی 22 اپریل 2024 کی, تو نیشنل ریفائنری اور ARL ہم نے اوگرا کو باقاعدہ خط لکھا. خط کیا لکھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اپنے پالیسی کو انیشیل کیا کہ آج ہی ہم تیار ہیں. بالکل صحیح. پھر ان کو خط بھیجا کہ ہم جی دستخط کرنے تیار ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے, پرائم منسٹر صاحب ہمیں ڈیٹ دیں گے ٹو چیئر دا سائننگ سیریمنی. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے پھر 23 اور 25 مارچ کو پیٹرولیم کو خط لکھا. اس میں لکھا کہ جی نیشنل ریفائنری, اٹک ریفائنری اور PRL سائن کرنے کو تیار ہیں, آپ پلیز کوآرڈینیٹ کریں سائننگ سیریمنی. صحیح. یعنی یہ جو ڈیڈ لائن تھی نا 22 اپریل اس سے پہلے کی بات ہے. صحیح. ہم انتظار میں بیٹھے رہے, کوئی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 2 مئی 2024 کو پیٹرولیم ڈویژن ایک سمری بھیجتی ہے جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے. اس میں پھر لکھتے ہیں کہ جی نیشنل ریفائنری, اٹک ریفائنری اور PRL سائن کرنے کو تیار ہیں, ان کے لیے تو سائننگ ڈیٹ ہمیں بتائیں, اور کچھ وجوہات سے 2 ریفائنز کچھ ایشوز ہیں, تو آپ اس کو 6 months ایکسٹینڈ کر لیں. تو ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہو گئی, 22 اپریل سے ایکسٹینڈ ہو گئی, 6 مہینے ہو گئے, تو 22 اکتوبر 2024 تک ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی. صحیح. اب اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے 2024 کا, اس میں کیا کیا, پیٹرول پروڈکٹس کو سیلز ٹیکس سے ایگزیم کر دیا. آپ اس میں بولتے رہے ویسے. بالکل صحیح. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نہیں, اپ گریڈ پروجیکٹ تو دور کی بات, جو ہماری نارمل آپریشنز ہیں وہ بھی تھریٹنڈ ہو گئی. بالکل صحیح. کہ ہم ان پٹ پہ ٹیکس دیں گے, سیلز ٹیکس, لیکن ہم اس کو ریکور ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ایٹ آؤٹ پٹ, بیکاز پرائسز آر فکسڈ بائی دا گورنمنٹ, اور ایگزیمٹ ہو گئے. ہم نے کہا تو ہمیں ویسے ہی کام خراب ہو جائے گا ہمارا. اس میں جناب میٹنگز پہ ہم نے کوئی فورم نہیں. کبھی ہم SIFC جا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, کبھی ہم اوگرا جا رہے ہیں, کبھی ہم منسٹری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. خیر, آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں پیٹرولیم کے, علی پرویز ملک صاحب, انہوں نے اور ان کی ٹیم نے بڑی اس پہ محنت کی جی. فائنینس کو, FBR کو, یہ وہ کرا کے ریسنٹلی انہوں نے ہمارے ساتھ ایک امینڈڈ ڈرافٹ پالیسی میں جو مزید امینڈمنٹس ہونی ہے وہ ہم سے شیئر کیا. اچھا, گریٹ.
اس میں انہوں نے 2 بڑے اچھے کام کیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جو سیلز ٹیکس آپ کا لاس ہے, آپریشنل لاس, اس کو ہم ری ایمبرس کر دیں گے آئی پی ایم سے. صحیح. اور یہ 1 سال ایکچولی کر بھی چکے تھے, اگر آپ کو یاد ہے پچھلے سال, تو وہی تھی. انہوں نے کہا جی اب کریں گے 1.87 ایگزیکٹلی روپیوں پر لیٹر. تو انہوں نے کہا جی اب جب تک ہم فائنل حل نہیں نکالتے کہ آئی ایم ایف کو کچھ ریزرویشنز ہیں, تو فی الحال ہم اس وقت تک ہم آئی ایم ایف سے ریمبرس کریں گے. تو وہ بڑا مسئلہ حل ہو گیا, ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسرا ہمارا ریکوائرمنٹ تھی کہ جو ہم اپگریڈ کے جو اکوپمنٹ ہم امپورٹ کریں گے اس پہ اس کو سیلز ٹیکس سے ایگزام کر دیں. وہ بھی اس بجٹ پروپوزل میں انہوں نے کر لیا. تو یہ 2 بہت بڑے اچھے اقدام ہے گورنمنٹ کے, جن کا میں کریڈٹ دوں گا منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کو, اور فائنینس اور باقی بھی جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم تو بڑے خوشیاں منا رہے تھے, ہم نے کہ جی بس اب تیار ہیں ہم دستخط کرنے. تو یہ جو امینڈڈ ہمارے سے شیئر کیا اس میں پھر ایک اور کمال کر دی. وہ تو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے, اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی 2 steps فارورڈ یا 1 step فارورڈ 2 steps بیک. ایسے ہی ہے, یہی ہوتا رہا ہمارے 6 سال میں, یہی ہوتا رہا. اب اس میں کیا نے امینڈڈ تجویز کی, وہ اوگرا کے کہنے پہ کی گئی کہ جی جن ریفائنریز نے ڈیڈ لائن تک سائن نہیں کیا ان کو جو 7.5 ڈیوٹی ان کو ملتی رہی ہے ایز پارٹ آف دا پرائسنگ فار, اس میں سے 2.5% واپس کریں, آئی پی ایم میں کریں یا اسکرو اکاؤنٹ میں کریں. اسکرو اکاؤنٹ میں ہم نے کہا جی یہ کیسے, ہم تو تیار تھے, ہم رائٹنگ ہمارا کم از کم کچھ ریفائنریز کا ہے کہ جی ہم تو تیار تھے, آپ نے ڈیٹ بتانی تھی, آپ تو مڑ کے آئے نہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس مسئلے پہ ہم اوگرا کے پاس گئے. اوگرا میں جو بھی ان کے کرتا دھرتا ہیں, مطلب میرا خیال ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریفائننگ کا, پھر ان کے دوسرے ڈائریکٹر ہیں, پھر ان کے 2 ایڈوائزر صاحبان تھے, ان کو ہم نے جب بتایا تو ان کا بڑا کلیئر الفاظ ہے کہ نہیں جی جن ریفائنریز نے ان رائٹنگ کنسنٹ دیا تھا ان کا تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں, ان پہ ہم کو جرمانے لگائیں گے. ہم بیغم ہو کے آ گئے خوشی خوشی. اچھا. لیکن جب امینڈمنٹ آئی وہ الٹا ہو گیا. تو میں نے ان دوستوں کو کال کیا کہ یار آپ نے تو کمٹ کیا تھا کہ جی ہم کیا کریں, جب بات اوپر چلی گئی تو لا کا یہ آ گیا, تو وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, تو ہمیں تو مجبوراً آپ بیوروکریسی بھی اتنی سیف پلے کرتی ہے نا کہ ہم پہ اوپر بات نہ آ جائے. بہرحال ہم نے کل بھی میٹنگ کی ہے اور ہم نے سب یہی ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں جی ہم تیار ہیں, آپ نے ماشاءاللہ سارے مشکلات حل کر دیے ہیں, اب آپ مہربانی کر کے یہ ہمیں ناجائز سزا ہمیں نہ دیں, کیونکہ ہم تو ان رائٹنگ دے چکے ہیں, اس پارٹ آف دا ریکارڈ. ہم نے ان کے ساتھ وہ شیئر کر دیا, میں نے ان کو پڑھ کے سنایا کہ دیکھیں جی آپ نے اپنی سمری میں یہ لکھا ہے کہ یہ 3 ریفائنریز تیار ہے سائن کرنے کو ڈیڈ لائن سے پہلے, تو ہمارا کیا اس میں نقصان ہے. بہرحال یہ ایک ایشو ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری بات سنی جائے گی, اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو دیر از نتھنگ ہولڈنگ بیک دین, پھر انشاءاللہ ہم کریں گے, اور جو ہمارے 6 سال سے جدوجہد تھی ہم چل پڑیں گے. ایک تو یہ بات. جی خٹک صاحب, آپ نے اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ گورنمنٹ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ریزالو کیا جائے اس ایشو کو, اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. علی پرویز صاحب اور ان کی ٹیم کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن پھر یہ جو امینڈڈ جو ڈرافٹ ہے, جو دوبارہ جو براؤن فیلڈ ریفائنری کا امینڈڈ ڈرافٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے, اس میں آپ ایک چیز مینشن کرنا شاید بھول گئے ہیں یا شاید آپ نے وہ بات نہیں کی. اس کی وہ یہ ہے کہ 7.5% کی جو ڈیم ڈیوٹی ہے اس کو وہ کٹ کرنا چاہتے ہیں, 2.5% کٹ کرنا چاتے ہیں, 5% پہ لانا چاہتے ہیں. بالکل بالکل صحیح. اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جو یہ استعمال کہاں کرنی ہے ہم نے, یہ ایکولیز جو ہے ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن میں یہ شامل کیا جائے 2.5%, وہاں سے کاٹ کر یہاں پہ شامل کیا جائے, اور ساتھ نیٹ آف ٹیکسز جو ہے نا وہ بھی اس میں شامل کیا جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا IFEM آپ کو قابل قبول ہوگا, کیونکہ جو پہلے IFEM تھا اس میں جو انکریز آیا تھا 1.87 روپیز کا آیا تھا, جس سے آپ کے 34 ارب روپے کا جو نقصان ہو رہا تھا OMCs کا اور ریفائنریز کا ان پٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے, تو وہ پورا ہو رہا تھا. تو اب یہ کیا پورا ہو پائے گا؟ یہ نقصان تو آپ کا پھر بھی جاری رہے گا, کیونکہ 2.5% تو انہوں نے کٹ لگا دیا. دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور یہ اکثر لوگوں کو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑی کمی رہ جاتی ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ ایکچولی جو اوریجنل ریفائنری پالیسی اناؤنس ہوئی تھی اگست 2023 میں, جی ہاں, اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ جو اس کو ود ان ڈیڈ لائن سائن نہیں کرے گا اس کو ہم 2.5% کاٹ دیں گے, اچھا, صرف 5% رکھیں گے. اچھا, اس لیے ہمیں اعتراض اس پہ نہیں, پالیسی کا ایسا.
لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جی ہم نے تو ڈیڈ لائن سے پہلے دے دیا اپنا کنسینٹ, ہم تو تیار تھے. تو اگر گورنمنٹ نے ہم سے سائن نہیں آرگنائز سائن نہیں کیا تو ہمارا قصور تو نہیں ہے, تو ہم کو 2.5% کاٹیں. اب اگر ہم 2.5% کاٹیں گے, دیکھیں جی جو 1.87 جو آپ پیسے دے رہے ہو پر لیٹر, اس سے تو ہماری وہ صرف کمی پوری ہوگی جو ہمارے سیلس ٹیکس کی مد میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے. صحیح. یہ تو ہمارا اس سے اوپر سے نقصان ہو جائے گا. صحیح. تو اس لیے ہمیں یہ ناقابل قبول ہے کہ, اور ہمیں جو ناکردہ گناہ کی سزا کیوں دی جا رہی ہے, تو ہمیں اس پہ اس لیے پروٹیسٹ ہے. لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ, منسٹر صاحب بڑے غور سے ہماری باتیں سنی ہے, سیکریٹری صاحب بھی موجود تھے, سارے لوگ بھی موجود تھے, ڈسٹرکٹ سیکریٹری صاحب ظفر آباد صاحب بھی موجود تھے, اور ہم نے ان کو ان رائٹنگ بھی آج بھیج دیا کہ جو ہمارے تحفظات ہیں, تو انشاءاللہ اگر یہ مسئلہ جیسے ہی حل ہوگا تو ہم سائن کرنے کو تیار ہیں. 17 جون کو NCMC کی بھی میٹنگ ہوتی ہے, وہاں پہ بھی آپ اس ایشو کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں, ان کا کیا رسپانس تھا؟ اور کیا جو منسٹر صاحب ہیں وہ بھی NCMC کے مرحل میں ایک فعال رکن ہیں, اور وہاں پہ بھی وہ ظاہر ہے آپ کا کیس وہ پلیڈ کریں گے, اس کو پیچ کریں گے جیسے آپ نے فرمایا ہے, اور کل آپ کو جو سیکرٹری پیٹرولیم تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ریٹرن فارم میں اپنی جو پرپوزل بنا کے بھیجیں, ہم اس کو پیچ کریں گے. یہ آلریڈی NCMC میں ٹیک اپ ہو چکا ہوا ہے پہلے بھی 17 جون کو, تو اب دوبارہ ٹیک اپ ہوگا وہاں پہ کیا ریکمنڈیشن کو فائن ٹیون کیا جائے گا فار دا اپروول آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان؟ دیکھیں ایسا ہے کہ NCMC جو ہے نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ مینجمنٹ کاؤنسل, جی ہاں, یہ ادارہ بیسیکلی جہاں تک میری معلومات ہے ہمارے وجود میں تب آیا جب یہ وار سٹارٹ ہوئی, اور ڈیلی بیسس پہ اس کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور جو بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ ہے جو اسٹریٹجک نیچر کے ہیں, جو امیڈیٹ افیکٹ اس کا اکانومی پہ آ رہا ہے نیشنل, اس پہ وہاں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ جس میٹنگ کی آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ان کا ایک سمجھے آپ ذیلی ادارہ سمجھے, اس کا نام ہے نیشنل ٹاسک فورس. اچھا. اس میں ہمیں بلایا گیا ریفائنریز کو, اور ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیں جی اب تو سارے آپ کے مسئلے ختم ہو گئے ہیں, آپ کی جو بھی تحفظات تھے وہ ساری ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں, تو اب تو آپ کوئی مسئلہ نہیں رہا. تو وہاں ہم نے یہی ٹیک اپ کیا کہ جی بالکل تھینک یو ویری مچ, سب کچھ ہو گیا ہے, ہم تیار ہیں. لیکن جو ہمیں لیٹسٹ امینڈمنٹ میں یہ بتایا گیا کہ 2.5% ہمارا کٹے گا, جب کہ ہم تیار تھے سائن کرنے, تو یہ ذرا زیادتی ہے. ہم نے پورا اپنا کیس ہم نے اچھے طریقے سے سمجھایا, اور ہمیں جو ٹاسک فورس کو ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ جی ہم نے آپ کا پوائنٹ سن لیا, یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم سیپریٹلی کنسیڈر ضرور کریں گے, اور بالکل ایک فیئر قسم کا ڈیسیجن اس پہ دیں گے. تو ہمیں ان پہ پورا یقین ہے. منسٹر صاحب نے بھی ایکچولی وہ میٹنگ کو چیئر کرنی تھی, لیکن کسی مصروفی کے وقت وہاں نہیں آ سکے, لیکن باقی ان کے ٹیم کے لوگ موجود تھے, اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ, اور ہمیں اپنے اوپر بھی اعتماد ہے, ہمیں اپنے منسٹر صاحب پہ بھی اعتماد ہے, ہمیں جو ٹاسک فورس کے سربراہ کوآرڈینیٹر ان پہ بھی پورا اعتماد ہے انشاءاللہ. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو آخری مسئلہ رہ گیا ہے یہ بھی حل ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ہم چل پڑیں گے ریفائنری اپ گریڈیشن پر. خٹک صاحب میں ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جو پرائسنگ فارمولہ ہے آپ کا, وہ جب 28 فروری کو حملہ ہوا ایران پہ, اس وقت سے لے کر اب تک یہ کافی بار چینج کیا گیا ہے, اور جو کریک سپریڈ تھا ڈیزل کا اس کو 41.5 ڈالر پہ اس کو کیپ کیا گیا ہے. اب تو صورتحال نارمل ہو گئی ہے تقریباً, تو اب اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اور جو فارمولہ ہے یہ جو چینج ہوتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے OMCs نے بھی بہت زیادہ ایجیٹیٹ کیا کل کی میٹنگ میں, اور شاید ریفائنریز نے بھی کیا, کیونکہ ریفائنریز کی بھی OMCs ہیں, تو انہوں نے سب نے ایجیٹیٹ کیا کہ جی اس فارمولے سے جو ہمارے فارن انویسٹرز ہیں وہ بڑے پرٹربڈ ہیں, بڑے پریشان ہیں, کیونکہ بزنس پلان جو ہے وہ ہم صحیح معنوں میں بنا نہیں سکتے اور نہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر ہفتے میں جو ہے آپ کا جو پرائسنگ فارمولہ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. تو سر اس حوالے سے روشنی ذرا ڈالیے گا کہ آپ کے کیا جینوئن کنسرنس ہیں, اور کیا گورنمنٹ آف پاکستان ان کو جو ہے میٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے کوئی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ دیکھیے جی, یہ جو ایران اور امریکہ یا امریکہ اسرائیل ورسز ایران کی جب وار شروع ہوئی, اس سے مطلب آپ کو ویسی سارا پتہ ہے بیک گراؤنڈ کہ ہمارا تو 90-95% سارا جو پروڈکٹس ہیں کروڈ بھی اور ریفائن پروڈکٹ وہ سارے ادھری سے آ رہے ہیں, گلف کے تھرو یا اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو آ رہا ہے, انکلوڈنگ LNG آلسو. ٹھیک ہے, تو پاکستان کو تو سپلائی چین میں بہت سیریس تھریٹ تھا, بہت سیریس. صحیح. قیمت تو اپنی جگہ, ایون اویلیبلٹی کا بہت بڑا تھریٹ تھا. اور یہ اگین میں مرزا صاحب کریڈٹ دوں گا کہ بلیو می کہ 2 یا 3 دن 8 اور 10 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے رہے انڈسٹری کے ساتھ,
کہ ہم حل نکالیں کہ کس طرح ہم سپلائی چین کو قائم رکھیں اور پرائس پہ بھی جس حد تک ہو سکے ہم کنٹرول رکھیں. اور مجھے جو بہت پسند آیا اور جو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں جو منسٹر صاحب کی کنسلٹیٹیو اپروچ ہے. صحیح. کہ انہوں نے جو اکثر ہوتا ہے نا پاکستان میں کہ یونیلیٹرلی بند کمروں بیٹھ کے فیصلے کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر کہتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا. انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک ایک چیز ڈفرینٹ آپشنز حساب کتاب کیلکولیشنز کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. انہوں نے ہمیں کنونس کیا. اس وقت ڈیزل پہ اسپیسیفکلی بہت ہائی مارجن تھے ہسٹوریکلی کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں. صحیح. انہوں نے کہا یار اللہ کا خوف کرو کچھ تو رحم کرو. ہم نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں پہلے ملک ہے اس کے بعد ہمیں. تو جو آپ نے ذکر کیا ہم نے ڈیزل پہ کیپنگ لگا دی. صحیح. کہ اس سے زیادہ میں پروفٹ نہیں جائے. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یار دیکھو وہ پی ایس او کا بڑا لاس ہو گیا ہے بڑا وہ مہنگا انہوں نے امپورٹ کر دیا ہے پرائز گورنمنٹ نے بڑھائی ان کو بڑا لاس ہو گیا. تو سب ریفائنری نے مل کے ان کے کہنے پہ 7.1 بلین روپیز کا ہم نے قسم کا آپ سمجھے ڈونیشن دیا پی ایس او کو. صحیح. کہ آپ کا لاس کم سے کم ہو کیونکہ پی ڈی سی اس سے کم ہو جاتا. وہ ہم نے کیا. اس کے کچھ عرصے بعد ہمیں ٹاسک فورس نے بلایا. انہوں نے کہا دیکھو جی بہت مہربانی آپ نے بڑا اچھا وہ کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے نیشنل کرائسس میں لیکن دیکھو ہمارے فوجی جوان بیٹھے ہیں برف میں سیاچن پہ اور کیروسین پہ ہی وہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو آپ کیروسین پہ بھی وہی پرائس اپلائی کریں جو مارچ یعنی لڑائی سے پہلے کی تھی پری وار جو پرائس پری وار جو تھی. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا مسکراتے ہوئے کہ جی یہ حج غریب حاجی ہے. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایئر فلائٹس کا کرایہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے جیٹ فیول بھی بہت بڑھ. انہوں نے کہا جی کم از کم حج فلائٹ کے لیے بھی آپ پرانی پرائس تھے. تو ہم بڑے پریشان ہوئے. پھر بھی ہمیں منسٹری نے پھر ہم نے وہ بھی مان لیا. صحیح. بلینز کا نقصان وہاں بھی ہم نے کیا. کیروسین پہ بھی دے دی آرم فورسز کو پی ایف کی ساری جے پی 8 کی سپلائیز پلس حج فلائٹ کی جے پی اس پہ بھی ہم نے پرانی پرائز لگا دی. بلینز کا نقصان ہم نے کیا. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم کل منسٹر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب کتنا ہم اسکویز کرتے ہیں ہم تو ویسے ہی مر جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ نے جو پرائسنگ کے بعد دیکھیں جی ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پرائسنگ آپ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں یہ گورنمنٹ اس سے نکل جائے. ٹھیک ہے. صحیح. لیکن ظاہر ہے یہ اوور نائٹ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہوگا فیز بائی اسٹیپ ہوگا. کل ہم نے منسٹر صاحب کو کہا دیکھیں جی یہ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہیں بنائی ہے کمیٹی بھی بنائی ہے کہ فیوچر کے لیے پرائس کو چینج کریں اس پہ ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ جی آپ ابھی جو آج کل کر رہے ہو نا اچھا اس پہ بھی یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا کئی سال سے کہ آپ جی ویکلی اناؤنس کیا کریں بجائے کہ فورٹ نائٹ کریں کیوں 15 دن میں بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے. اس کو تو آپ قائم رکھیں لیکن آپ یہ پلیز نہ کریں کہ ہر ہفتے آپ اپنی مرضی سے پرائسنگ فارمولہ کو چینج کر دیں. صحیح. تو ہم نے کہا جی کم از کم اب جو کرائسس گزر گیا اب آپ کم از کم جو پہلے اسٹیبلش پرائسنگ فالو اسی کو آپ فالو کریں. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ دیکھیں ہمیں کمزوروں کے ساتھ ہمدردی ہے بہت کیونکہ وہی ہمارے پروڈکٹ لیتے ہیں نا. اگر کنزیومر نہیں لے گے تو ہم کیا کر لیں گے. تو ہم نے کہا جب یہ نہ کریں کہ ہر ہفتہ آپ اپنی مرضی سے چینج کرتے کبھی آپ ایوریج 2 ہفتوں کی لے لیتے ہو پرائسنگ کبھی آپ 1 ہفتے کبھی آپ کہتے ہو 3 مہینے کی لیں گے. یہ آپ نہ کریں ٹل سچ ٹائم دیٹ یو کم ود اے نیو فارمولا. آپ جو پری وار تھا یو اسٹک ٹو دیٹ. بالکل صحیح. تو اب دیکھتے ہیں وہ اس پہ کیا کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں خٹک صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ہماری جو اپ گریڈیشن پالیسی ہے یعنی براؤن فیلڈ جو ریفائنری پالیسی ہے 2023 والی چونکہ ہم ان کو اب امینڈ کرنے جا رہے ہیں اگر یہ 2023 میں امپلیمنٹ ہو جاتی تو کتنا ملک کو فائدہ ہونا تھا اور امپلیمنٹ نہ ہونے سے کتنا ڈالر ٹرمز میں کتنا نقصان ہوا ہے ہر سال. بڑا اچھا سوال. اور یہ جو مجھے درد ہے نا اور کیونکہ میں 6 سال سے یہ سزا بھگت رہا ہوں تو میں نے باقاعدہ کیلکولیشنس کر کے جو لوگ ہیں ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو میں نے یہی سمجھایا دس مسٹ بی مور دین اے ایئر بیک. میں کہا دیکھیے جی ایوری ایئر آف ڈیلے ان امپلیمنٹیشن آف دا براؤن فیلڈ ریفائنری از کازنگ دا کنٹری $1 to $2 billion پر اینم. کیونکہ جتنا آپ اس کو ڈیلے کرو گے آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھ رہی. فرنس آئل لاس پہ آپ ایکسپورٹ اب کیے جا رہے ہو. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ پریڈکشن سال پہلے کر لیتے تو فرنس آئل کم سے کم ہوتا ویلیو ایڈیشن بڑھ جاتی امپورٹس آپ کی کم ہو جاتی آپ کی فورن ایکسچینج سیونگ ہوتی. تو یہ ہم بتاتے رہے ہیں لیکن اب کیا آپ کریں جو گزر گیا تو گزر گیا. اب اللہ کرے کہ اور ٹائم ضائع نہ ہو. خٹک صاحب کل ہمارا ایک بہت ہی ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے آیا تھا
اور ایران سے، اور اس کی سربراہی جو تھے، ان کے صدر جو تھے مسعود پزشکیان کر رہے تھے، اور کافی لمبا چوڑا ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب دوبارہ جو ہے ہمارا انٹریکشن ہوگا ہائی لیول میٹنگ پہ، اور جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے ہمارا وہ شاید افیشلی ہو جائے گا. اور خاص کر جو ایل پی جی کی جو پیٹرولیم پروڈکٹس جو پاکستان میں آتی ہیں، اور جو پی او ایل یعنی ایم ایس آتا ہے وہاں سے، ڈیزل وہاں سے آتا ہے، وہ اسمگل ہو کے آ رہا ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ لیگلی ہم ان کو چینلائز کر لیں گے آنے والے وقتوں میں. اور یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر ہم وہاں کا کروڈ آئل جو ہے وہ خریدیں تو کیا ہماری ریفائنریز جو ہیں وہ اتنی اپ ٹو دا مارک ہیں کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ فریٹ چارجز تو بڑے کم ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے فنش پروڈکٹس کی امپورٹ کے حوالے سے اور کروڈ آئل کے امپورٹ کے حوالے سے جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور جو ہماری ریفائنریز ہیں کیا ایران کا جو کروڈ آئل ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت چین جو ہے، ساؤتھ کوریا، جاپان اور جو انڈیا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ ان سے جو انہوں نے خرید و فروخت شروع کر دی ہے، اور ان سے خرید رہے ہیں جو ان کا کروڈ آئل ہے اور فنش پروڈکٹس بھی. تو کیا ہم اس طرف اگر جائیں تو کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا ہماری اکانومی کو؟ اگین یہ بڑا آپ نے زبردست سوال کیا ہے. ایک پہلے میں بات کرتا ہوں اسمگلنگ کا اور اس کا امپیکٹ اس وقت کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ایران پہ سینکشنز تھے تو یہ لیگل وہ ٹریڈ تو انشاءاللہ فیوچر کی بات ہے، اس میں آپ بعد میں بات کروں. اس وقت کیا ہو رہا ہے پچھلے دیکھیں، ایک تو کراس بارڈر اسمگلنگ ہمیشہ دنیا میں ہوتی ہے، اور 100% اس کو کوئی بھی ایلیمنیٹ نہیں کرتا. ایون نارتھ امریکہ میں میکسیکو یوز کی اسمگلنگ کو بند نہیں کرتے، کبھی دیواریں بناتے، کبھی اسمگلنگ ختم نہیں ہوئی. ٹھیک، اس پہ میں وہ نہیں ہے. جو ایریاز نیئرنگ دا بارڈر اس پہ چلتی رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ایون اگر بلوچستان تک بھی اسمگلنگ محدود ہوتی ہے نا پیٹرولیم پروڈکٹس ایران سے، پھر بھی ہم شاید کچھ نہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسمگلنگ 1.5-2 سال پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو، یہ بہت زیادہ پیک پہ چلی گئی تھی. پھر ہم نے شور شرابہ مچایا، اور گورنمنٹ نے اسپیشلی چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑا اس کا نوٹس لیا، اور کافی حد تک کنٹرول ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن پچھلے 5-6 مہینوں سے پھر وہ دوبارہ وہ پچھلا ریکارڈ بھی توڑ دیا. بلیو می اور ناٹ، اس وقت جو ایران سے اسمگلنگ ہو رہی ہے ڈیزل کی خصوصاً، اور پیٹرول بھی تھوڑا بہت کسی اور فارم میں آتا ہے، وہ دیکھیں اسمگلنگ کا ایگزیکٹ تو کوئی آپ کو فگر نہیں پتہ، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ 25 سے 30% تک ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ اسمگلڈ اس سے آ رہی ہے. اس کے 2 نقصانات ہیں. ایک تو جو گورنمنٹ کی ٹیکسیشن ہے، جو پیٹرولیم لیوی ہے، وہ گورنمنٹ از لوزنگ دیٹ. پلس اگر یہ نہ ہوتا تو ڈیفیسٹ امپورٹ ہوتا، اس پہ گورنمنٹ کو 10% کسٹم ڈیوٹی ملتی. تو پیٹرولیم لیوی کا لاس پلس کسٹم ڈیوٹی کا اگر آپ لاس میں لا کے دیکھیں، تقریباً 80-90-100 روپے پر لیٹر حکومت کا لاس ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اور اگر آپ حساب کتاب کریں اس والیومس کے اوپر، تو تقریباً 700-800 ملین سے لے کے 1 بلین روپیز تک پر ڈے حکومت کا لاس ہو رہا ہے. یعنی 30 ارب روپے جو ہے ایک مہینے میں لاس ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اسمگلنگ کی وجہ سے جو ہمیں ٹیکس میں 1 بلین روپیز پر ڈے، تو 30 ارب مہینے. نیشنل ایکسچیکر، یعنی آپ یہ بلینز آف ڈالرز کی ہم بات کر رہے ہیں پر اینم. جی ہاں. یعنی ایک طرف ہم آئی ایم ایف سے بھیک مانگتے ہیں 1 بلین دے دو، اتنا دے دو، اس سے زیادہ لاس اسمگلنگ وجہ سے پاکستان کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آن ٹاپ آف دیٹ کوالٹی کی بات آپ حیران ہوں گے. میں نے ایک بار ٹیسٹ کیا ہے لیبارٹری میں جو ایرانی اسمگل ہے. دیکھیں ڈیزل میں ایون یورو 2 جو ہے 500 ppm پارٹ پر ملین ہونا چاہیے سلفر. صحیح. میں نے جو سیمپل لیے اس میں 3,500 ppm سلفر تھا. صحیح. تو اچھا رون ہمارا ہے 1991 کم از کم ہونا چاہیے پیٹرول کا. صحیح. وہ 70-72 تھا. صحیح. تو کوالٹی الگ اتنی پور، اوپر سے حکومت کا الگ نقصان ہو رہا ہے. تو ایک سیریس ایشو ہے. اب آگے کی بات کرتے ہیں جو آپ کا سوال. آپ دیکھیں، میں نے بتایا نا کہ ہم نے تو زندگی اسی سیکٹر میں گزار دی. صحیح. 17 مارچ 2013 زرداری صاحب کے ساتھ اس وفد میں بھی شامل تھا، جو پاک اس وقت تھا IPI، ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن کا افتتاح ہوا. بدقسمتی ہے اس کے جلدی بعد ایران پہ سینکشنز لگے، وہ ادھر ہی رہ گیا ایگریمنٹ. ٹھیک ہے. اب اس میں پاکستان کو شروع، جب ایران نے وہ لائن بارڈر تک پہنچا دی تھی، آگے ہم نے آگے لے جانی تھی. ٹھیک. تو اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا انشاءاللہ اور سینکشنز ایران سے ہٹ گئے، تو سب سے پہلے تو دا موسٹ امپورٹنٹ پروجیکٹ پاکستان کے لیے جو گیس پائپ لائن ہے. ٹھیک ہے. نہ پھر آپ کو LNG امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہیں ہے گیس کی شارٹیجز ہوں گی. دیٹ وڈ بی اے گیم چینجنگ پروجیکٹ فار اس.
ٹھیک ہے. آپ نے کروڈ کی بات کی. اگین دیکھیں انڈیا نے کیا, انڈیا اور میں کیا فرق. اس وقت انڈیا کی جو ریفائننگ سیکٹر ہے دنیا کا سب سے لارجسٹ اینڈ دا موسٹ ماڈرن ریفائننگ سیکٹر, کیونکہ انہوں نے 25 سال پہلے دے کیم اپ ود 20-25 ایئرز ویژن فار دا آئل سیکٹر. انہوں نے ٹارگیٹ سے پہلے ساری ریفائنریز کو اپ گریڈ کیا, ماڈرنائز کیا, ایکسپینڈ کیا ٹو سچ ایک ایکسٹینٹ کہ انڈیا اب گندا سے گندا کروڈ لے کے بھی پروسیس کر کے موسٹ انوائرمنٹ فرینڈلی پروڈکٹ بنا کے ایون ٹو کنٹریز لائک امریکہ میں بھی کیلیفورنیا سب سے زیادہ اسٹرینجنٹ اسپیسیفکیشن ہے, وہاں ایکسپورٹ کرتا ہے. اس کا فائدہ انڈیا نے اٹھایا کہ جب رشیا کے سینکشن لگ گئی انہیں میکسیمم رشین کروڈ خریدا, اس کو کنورٹ کیا اور امریکہ اور یورپ پہ بھیج دیا. ٹھیک ہے, ہم کیوں نہیں کر سکے؟ کیوں ہماری ریفائنریز میں کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپ گریڈ نہیں کیا. ہم نے رشیا سے 1-2 آپ کو پتہ ہے نا کارگو لے بھی ہے PRL, اسے فرنس اتنا زیادہ بن گیا کہ لینے کے دینے پڑ گئے 56%. ٹھیک ہے, تو وہ نقصان کر کے تو کوئی ریفائنری نہیں چلائے گا. صحیح. تو اس حالات میں اس وقت جو ہماری حالات ہے تو ہم ایران سے کروڈ اگر لیں گے بھی نا تو وہی اشر ہمارا ہوگا, فرنس آئل بڑا بنے گا, فرنس آئل کا اب ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, ریفائنریز بیٹھ جائیں گی. تو اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ریفائنری جلد سے جلد اپ گریڈ کریں. اچھا خٹک صاحب, ایک اور تاثر ہے کہ جب کوئی 7 مارچ کو جب گورنمنٹ آف پاکستان نے 55 روپے اچانک قیمت بڑھائی اور اس وقت ریفائنریز کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا, اور اب پرائم منسٹر آف پاکستان نے 74 روپے پیٹرول کے ایک سے دم اتنے زیادہ جو ہے نا وہ کم کیے, تو اس سے پہلے انوینٹری گینز کتنے ہوئے تھے, اب انوینٹری جو لاس ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں. سنا ہے کہ PSO کو 50 ارب روپے کے جو ہے ان کو لاس ہوا, انوینٹری لاس ہوا. تو یہ جو ایشو ہے انوینٹری گینز اور انوینٹری لاس کا ایشو ہے, اس کو ریزالو کرنے کا کون سا میکانزم موجود ہے, اور واقعی یہ جو لاس ہوا ہے اس کو ریپیئر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ بدقسمت ہمارے یہاں جو میں پالیٹکس کی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس ملک میں طریقہ یہی ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے نا اس نے ہر چیز میں اعتراض اٹھانا حکومت کا, اور جو حکومت ہے اس کو اپوزیشن میں سارے نظر کہ یہ تو سارے دشمن کے ایجنٹ ہیں. یہ ایکسٹریم پوزیشن ملتا ہے نا, سوسائٹی دی پولرائز ہو گئی ہے. یہ ہمیشہ سے دیکھیں جو بھی آئل بزنس میں ہے انوینٹری گین اور لاس از پارٹ آف دا بزنس. یہ تو مطلب الٹیمیٹلی ایکولائز ہو جاتے ہیں, یہ تو ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہر فورٹ نائٹ پہ, ابھی ہر ہفتے ہوگا, کبھی ہمارا انوینٹری گین ہوگا کبھی لاس ہوگا. اس وقت بھی جب یہ شور مچا نا اخباروں میں, وہ جو ریفائنری جو ملک لوٹ لیا ہے, وہ حکومت سو رہی ہے, اتنے پروفٹ کا, ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ یار فکر نہ کرو, ایک نہ ایک دن تو یہ جگہ ختم ہوگی نا. جتنا آپ ہمیں گالیاں دے رہے ہو نا اتنے ہی ہم لاس میں جائیں گے. نہیں, انہوں نے اچھا بلا گورنمنٹ نے فریز بھی کیا آپ کو مختلف جو ہم کر سکتے تھے. دیکھیں میں نے کہا پہلے ملک ہے نا, جب منسٹر صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ یار اتنا پروفٹ نہ کرو, ہم کیپنگ لگا دی. ٹھیک ہے, تو وہ ایشو نہیں ہے, لیکن عام پبلک تو یہ چیز نہیں سمجھتی نا. تو میڈیا کا کام ہے کہ لوگوں کو سمجھائے کہ دیکھیں جی انوینٹری گین اگر ہوا تھا, ابھی 104 بلین کا لاس ہوا ہے صرف ایک اس سے. ابھی فرائیڈے کو پھر آ رہا ہے اعلان اور لاس ہوگا, آئی کین گیو ان رائٹ, اور لاس ہوگا. تو یہ انوینٹری گین لاس یہ بزنس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ ہماری پرائس لنک ہے انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ. صحیح, یہ ہے تو جو جی ناظرین, یہ تھا ایک بڑا سیر حاصل جو ہم نے گفتگو کی ہے عادل خٹک صاحب کے ساتھ. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا آج کا. لیکن جو لب لباب ہے پوری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ اپ گریڈیشن جو ہے ریفائنریز کی وہ بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے. کاش کہ آج ہماری اپ گریڈڈ ریفائنریز ہوتی ہیں تو ہم جو ایران کا جو کروڈ آئل ہے جو کہ بڑا سستا ہے اور فریٹ چارجز بھی اس کے کم ہیں کیونکہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. اور یہ اب ہم اس لیے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ اب ہمارا جو ریفائنریز ہیں, جو لوکل ریفائنریز ہیں, وہ اپ گریڈڈ نہیں ہیں, اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. کاش ہم اس پہ آن ٹائم ہم نے توجہ دی ہوتی تو آج ہمیں یہ موقع جو اپرچونٹی مل رہی تھی تو اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے. اینی ہو ابھی بھی جو ہے وقت جو ہے اٹ از اسٹل ہائی ٹائم کہ ہم اس پہ فوراً سے پہلے جو ہے امپلیمنٹ کریں اس اپ گریڈیشن پالیسی پہ, اور اپنی جو اسٹریٹجک ایسٹ ہے پاکستان کا ریفائنری سیکٹر جو ہے اس کو ہم اپ گریڈ کریں اور ماڈرنائز کریں تاکہ ہم میکسیمم جو ہے پیٹرول ڈیزل پروڈیوس کر سکیں اور فرنس جو ہے کم سے کم پیدا کریں پاکستان میں. تو اسی نوٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا.
خدا حافظ.